کے خوبصورت اور مشہور شہر استنبول میں واقع تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں بدلنے کا حکم نامہ جاری ہوا۔ A Turkish court has ruled that Istanbul's famous Hagia Sophia can be converted from a museum back into a mosque once again. ترکی کی عدالت نے تاریخی مسجد آیا صوفیہ کو عجائب گھر بنانے کا 1934 میں حکومت کا حکم منسوخ کرتے ہوئے اسے دوبارہ مسجد بنانے کا حکم دے دیا۔ صدر رجب طیب اردگان نے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ یہ عمارت جو 1500 سال پہلے ایک چرچ کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، اس کی حیثیت کو بدلنے کا فیصلہ تنازع کا باعث رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس عمارت کو چرچ سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیت ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بیزنٹینی بادشاہ جسٹینین اول نے اس کی تعمیر کا حکم سن 532 میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطینیہ تھا۔ یہ بیزنٹین سلطنت، جسے مشرقی رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، کا دارالحکومت بھی تھا۔ ماہرین بحیرہ روم کے پار سے اس عمارت کی تعمیر کے لیے اشیاء لائے تھے۔ سن 537 میں جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو یہ آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی۔ اہم ترین بازنطینی تقریبات جیسے کہ تاج پوشی اس عمارت میں ہونے لگی۔ تقریباً 900 سال تک یہ عمارت آرتھوڈاکس چرچ کا گھر رہی۔ بیچ میں 13ویں صدی میں کچھ عرصے کے لیے کیتھولک چرچ کے زیر انتظام بھی رہی، جب یورپی حملہ آوروں نے قسطنطینیہ کا کنٹرول سنبھال کر چوتھی صلیبی جنگ میں شہر میں لوٹ مار کی۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوئم کے دور میں قسطنطینیہ پر قبضہ کیا، شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوئم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعے کی نماز بھی پڑھی، آرتھوڈاکس کی نشانیاں مٹا دی اور سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے عمارت کے ساتھ مینار کھڑے کر دیے۔ 1616 میں استنبول کی معروف بلو ماسک کی تعمیر تک آیا صوفیہ ہی شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی۔ ترکی میں قوم پرست سیاسی قوتوں نے پروان چڑھی اور اس سلطنت راک میں سے جدید ترکی نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عمارت کو ایک میوزیم بنانے کا حکم دیا اور 1935 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ ترکی کے اہم ترین سیاحی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1934 میں آیا صوفیہ کو میوزیم بنانے کی منظوری دی تھی اور اس وقت سے اسے سیکولرزم کی ایک نشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے کھلی ہے۔ روس کے آرتھوڈاکس چرچ نے ترکی کی عدالت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے آیا صوفیہ کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے ان کی تحفظات کو اہمیت نہیں دی۔ روس کے آرتھوڈاکس چرچ نے کہا کہ اس فیصلے سے اختلافات میں مزید اضافہ ہوگا۔ ترکی کے نوبل انعام یافتہ مصنف ارہان پامک نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج لاکھوں سیکولر ترک اس فیصلے پر رو رہے ہوں گے، لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ البتہ ترکی نے ان دعووں کی نفی کی ہے کہ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے آیا صوفیہ دوسری مذاہب کے لیے بند ہو جائے گی۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کاہلن نے کہا کہ آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مقامی یا غیر ملکی سیاحوں کے لیے بند ہو جائے گی۔ گزشتہ سال اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر اردگان نے اس تبدیلی کا وعدہ کیا تھا۔ ترکی میں قدامت پسند مسلمان کئی برسوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس عمارت کو ایک مسجد بنایا جائے، تاہم حزب محالف میں موجود سیکولر سیاسی قوتوں نے اس اقدام کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔ اس تجویز پر بین الاقوامی سطح پر بھی تنقید کی گئی اور دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ مشرقی آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ نے اس کی مخالفت کی تھی۔ یونان نے بھی اس اقدام کے خلاف بات کی تھی، جہاں لاکھوں آرتھوڈاکس مسیحی رہتے ہیں۔ یونان میں وزیر برائے ثقافت نے ترکی پر الزام لگایا تھا کہ وہ قوم پرستی اور مذہبی جذبات کو جنونی حد تک بڑھاوا دے رہا ہے، اور ان کا اصرار تھا کہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کو تنظیم کی اپنی کمیٹی کی منظوری کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر یونیسکو کی ڈپٹی ڈائریکٹر ارنسٹو رامرس نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ یونیسکو نے ترکی کو اس سلسلے میں خط لکھا ہے، تاہم ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔
اس عمارت کی 1500 سالہ تاریخ کی وجہ سے ترکی کے اندر اور باہر کئی لوگوں کے لیے مذہبی، روحانی اور سیاسی عقیدت رکھتی ہیں۔ قدامت پسند مسلمانوں کا مطالبہ رہا ہے کہ اسے واپس ایک مسجد بنایا جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے مظاہرے بھی کیے، تاہم ترکی کا 1934 کا ایک قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ صدر اردوغان نے اس مطالبے کی تائید کی تھی۔ انہوں نے اسے ایک میوزیم بنائے جانے کو ایک غلطی قرار دیا تھا اور مشیران کو کہا تھا کہ وہ اسے واپس مسجد بنانے کے طریقے نکالیں۔ ادھر مشرقی آرتھوڈاکس چرچ کی بنیاد ابھی بھی استنبول میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تبدیلی سے لاکھوں مسیحی مایوس ہوں گے۔